آج میرے دوست بزرگوں حضرت مولانا دنیا سے چلے گئے، یقیناً چلے گئے۔ میرے دوست بزرگوں دکھ افسوس اپنی جگہ ہے، اپنی وقت پورا کر کے گئے، اپنے وقت کو پورا کر کے اللہ کے پاس چلے گئے، دین کی خدمت کرتے ہوئے گئے، دین کا کام کرتے ہوئے گئے۔ یہ اچھی موت ہے میرے دوست بزرگوں، اپنا ایک چراغ چھوڑ کر گئے ہیں۔ یاد حضرت علامہ مولانا مفتی سید نقیب الامین صاحب برقی محتمم جامعہ مرکز علوم سنگڑا سے درخواست کروں گا کہ حضرت والا ڈائس پر تشریف لائیں اور ناصحانہ کلمات سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالم أو متعلم رواه ابن ماجه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه يسر الله حتفه وأدخله جنته رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إلى المملوك رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ علماء کرام، معزز حاضرین اور اس ادارے بدر العلوم کے ابناء قدیم محبین مخلصین، خصوصاً رفیق مکرم حضرت مولانا ذوالفقار صاحب قاسمی دامت برکاتہ، میرے دوستو، میں اس ادارے میں میرا خیال یہ ہے کہ حضرت والد مرحوم کے ساتھ 2 دفعہ آنا ہوا ہے، اس کے بعد یہ ہے، پھر یہ حاضری ہوئی ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ اس ادارے میں مغرب کی نماز پڑھ کر گیا، اور ایک دفعہ حضرت مولانا کی زیارت کے غرض سے بھی آیا، طبیعت کی علالت کا سن کر تو ملاقات نہیں ہو پائی۔ تو بہرحال میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، دنیا میں نہ کوئی اپنی مرضی سے آیا ہے نہ اپنی مرضی سے جائے گا۔
آیا ہے اللہ کی مرضی سے، جائے گا بھی اللہ کی مرضی سے۔ میرے دوستو، جہاں آپ بیٹھے ہیں، جیسا کہ آپ ابھی ابنائے قدیم کی زبانی اور مولانا کی زبانی سن رہے تھے کہ آج کا یہ پروگرام ایصال ثواب کا ہے، میرے بہت ہی عزیز اور شاعر اسلام جناب حافظ و قاری جابر شمسی صاحب دامت برکاتہ کا فون آیا کہ آپ کو حاضری دینی ہے، پھر حضرت مولانا سے بات بھی کرائی۔ تو میں نے کہا کہ حافظ صاحب، میں جہاں بھی رہوں گا، جس جگہ رہوں گا، ضرور حاضری دوں گا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ وہ شخصیت مربی مکرم اور ہم سب کے بڑے کرم فرما حضرت مولانا الحاج عبدالستار صاحب مرکزی دان رحمت اللہ علیہ۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جب کوئی بڑا جاتا ہے تو ایک ایسی خلا چھوڑ جاتا ہے جس کا پر ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، اور وہ جگہ خالی رہ جاتی ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہاں آپ حضرات بیٹھے ہیں حضرت مولانا عبدالستار صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے، اور علماء اکرام نے اپنی زبانی ان کی مدح سرائی بھی کی، آپ نے سنا، آپ جانتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ دنیا ہے، یہ فانی دنیا ہے، ہر ایک کو جانا ہے، ہر ایک کو اللہ کے پاس حاضری دینی ہے۔ نہ کوئی یہاں رہا ہے، نہ رہ سکتا ہے، نہ رہے گا۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، ایک قانون ہے، اللہ کا ایک ضابطہ ہے۔ اللہ نے جو خالق و مالک ہے وہ اللہ، جو پیدا کرنے والا ہے اس اللہ کے پاس حاضری دینی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اسی مرحلے سے حضرت مولانا کو گزرنا پڑا۔ حضرت مولانا، میرے والد حضرت مولانا مفتی و قاری سید سراج الساجدین صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہونہار شاگردوں میں تھے۔ میرے دوستو، جب 2014 میں ہم نے مرکز العلوم میں بخاری شریف کا سلسلہ شروع کیا، اور امیر الہند، صدر جمعیت علماء ہند اور ممبر رابطہ عالمی اسلامی مکہ مکرمہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم تشریف لا کر کے بخاری شریف کا افتتاح مرکز العلوم میں کیا، تو مجھے یاد ہے اس وقت میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد علی صاحب قاسمی، نائب امیر شریعت و نائب صدر جمعیت علماء اڈیشہ نے بتایا، کہا کہ آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، حضرت مولانا عبدالستار صاحب، حضرت مولانا عبدالحمید صاحب نے یہاں بخاری شریف پڑھی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی تعلیمی دور بھی اخلاص کے ساتھ گزارا ہے، اور تعلیم کے بعد بھی اخلاص پر اپنے آپ کو ڈھالا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، دنیا میں سب جائیں گے، ہر آدمی اپنے اعمال لے کر جائے گا، جو کچھ کیا ہوگا اللہ کے پاس حاضر کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے دکھلا دے گا۔ میرے دوست بزرگوں، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اللہ خود فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ کہتا ہے ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جو کچھ کیا ہوگا پورا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اللہ کہتے ہیں جو جہنم سے بچا دیا گیا، جہنم کے دہتے ہوئے شعلوں سے بچا دیا گیا، اللہ کہتے ہیں وہی کامیاب ہے، وہی دنیا میں بھی آخرت میں وہ کامیاب ہے۔ یہ دنیا ہے، دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ میرے دوست بزرگوں، دنیا میں رہنا عیب نہیں، دنیا میں رہنا، زندگی گزارنا عیب نہیں ہے۔ دنیا گزارے دین کے ساتھ، دنیا میں رہے اللہ کی یاد کے ساتھ، دنیا میں رہے خوف خدا کے ساتھ، دنیا میں رہے خشیت الہی کے ساتھ۔ میرے دوست بزرگوں، دنیا میں رہے اپنی ایمانی تشخص و تمدن کے ساتھ رہے گا۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، آج دنیا ان بھلبلیوں میں لوگ ایسے پھنسے ہوئے ہیں، لوگ نکل
نکلنا نہیں چاہتے. اسلام نام کا رہ گیا ہے. اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے, اپنے آپ کو ایمان والا کہنے والے میرے دوست بزرگوں وہ نظر نہیں آتے. ٹوپی داڑھی کا نام اسلام نہیں ہے, ٹوپی داڑھی کا نام ایمان نہیں ہے. میرے دوست بزرگوں وہ دل سے تعلق کا نام ہے. ایمانی جذبہ, ایمانی قوت, ایمانی طاقت ختم ہو گئی. میرے دوست بزرگوں, میرے جوانوں, میرے نوجوانوں, یاد رکھو شعب الایمان کے اندر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ایک روایت موجود ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه ومساجدهم آمرة وهي خراب من الہدى. اللہ کے نبی نے کہا یاد رکھو ایک زمانہ میری امت پہ ایسا آئے گا, ایک زمانہ لوگوں پہ ایسا آنے والا ہے میرے دوستو, اسلام کا نام رہے گا, صرف نام کے مسلمان رہ جائیں گے, کام کے مسلمان نہیں ہوں گے. ان کی زندگی کے اندر سے ایمانی تشخص اور تمدن ختم ہو جائے گا. میرے دوست بزرگوں نعرے بازی ضرور کریں گے, زندہ باد ضرور کریں گے, آواز ضرور لگائیں گے, ہاتھ ضرور ڈالیں گے, ان کے دل سے ایمانی تشخص ختم ہو جائے گا. ایسے مسلمان ہیں, یہ آج کا مسلمان, یہ آج کا ایمان والا, یہ آج کا دیندار, یہ آج کا اللہ اللہ کہنے والا, یہ اپنے آپ مسلمان کہنے والا, یہ مسجد میں نظر نہیں آتا, مدرسوں میں نظر نہیں آتا, اس کے گھروں میں دینداری نظر نہیں آتی, اس کے گھر میں سنت و شریعت کا پتہ نہیں, اس کی زندگی میں سنت کا پتہ نہیں, اس کے ماحول کے اندر سنت نہیں, اس کی سوسائٹی میں سنت نہیں, اس کے کلچر میں سنت نہیں. میرے دوست بزرگوں یہ اپنا آپ مسلمان کہتا ہے. میرے دوست بزرگوں ابو داؤد شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے جس کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها وقال قائل من قلة نحن يومئذ وقال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. اللہ کے نبی نے فرمایا, حضرت ثوبان کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جیسے بھوکے لوگ کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں, اسی طرح ساری دنیا امت محمدیہ پر ٹوٹ پڑے گی دنیا کے کونے کونے سے. کہیں میرے دوست بزرگوں اس امت کو مٹانے کی کوشش کی جائے گی. اللہ کے نبی سے صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ, اے اللہ کے حبیب, کیا ہماری تعداد اس زمانے میں کم ہوگی؟ کہا کہ نہیں, بہت ہوگی. بل انتم یومئذ کثیر, تعداد بہت زیادہ ہوگی, لیکن حیثیت کیا ہوگی؟ فرمایا جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا سیلاب کے اندر خسو خاشاک میں کو بند کر دو, سیلاب کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا خسو خاشاک بہ جاتے, دن کے بہ جاتے ہیں, اسی طرح حیثیت ہوگی. اور کیا ہوگا؟ وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ. اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت کو, تمہارے ڈر کو ختم کر دے گا. میرے دوستو دشمن تمہارے ہلاک کرنے کے در پہ ہوگا, راستہ چلنے نہیں دیا جائے گا, نماز پڑھنے نہیں دیا جائے گا, اذان دینے نہیں دیا جائے گا, کلمہ پڑھنے نہیں دیا جائے گا, راستے میں چلنا دشوار کر دیا جائے گا. وجہ کیا ہے؟ ایمان ختم ہو گیا, ایمانی تمدن تشخص ہمارے دلوں سے نکل گیا. آج میرے دوست بزرگوں یہ علماء تھے, یہ علماء ایمان جگاتے تھے, یہ علماء تھے جو ایمان کے تحفظ کی بات کرتے تھے, یہ علماء تھے جو ایمان کی بات کر رہے تھے, یہ علماء تھے جو اسلام کی بات کر رہے تھے. میرے دوست بزرگوں حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, ابن ماجہ کی روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا الا ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا,
دنیا پورا کا پورا ایک لعنت کی چیز ہے۔ میرے دوستو آج دنیا میں چلے جائیے، دنیا کی بھول بھلیوں میں، دنیا کے زیب و زینت میں، آج میرا جوان، آج میرا مسلمان، آج میری ماں، آج میری بہن پھنس چکی ہے بازاروں میں۔ بازاروں کی زینت میری ماں بن رہی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، گانے بجانے کی زینت میری ماں بن رہی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، کھیل تماشے کی زینت میری ماں بن رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میرے دوست بزرگوں، آج ہمارے دلوں سے ایمان ختم ہوا، آج ہمارے گھروں سے سنت ختم ہو گیا۔ نام کے مسلمان ہیں، نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، شادیوں میں چلے جائیے، ان کے میرے دوست بزرگوں، ان کے عقیقے میں چلے جائیے، آج جہاں آپ کو پتہ نہیں چلے گا کسی مسلمان کی شادی ہے، کسی مسلمان کا عقیقہ ہو رہا ہے، کسی مسلمان کا گھر ہے۔ میرے دوست، میرے بزرگوں، یہ علماء تھے، آپ کو بتاتے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو یاد کرنے والے لوگ اور وہ لوگ جو عالم ہیں یا طالب علم ہیں، قرآن پڑھانے والے، حدیث پڑھانے والے، فقہ پڑھانے والے، دین سمجھانے والے، دین بتلانے والے، میرے دوست، میرے بزرگوں، اللہ نے فرمایا ایک جماعت ایسی پیدا ہوگی میرے دوست بزرگوں جو دین کو پھیلائیں گے، جو دین کو بتلائیں گے، جو دین کو سمجھائیں گے۔ آج میرے دوست بزرگوں، حضرت مولانا دنیا سے چلے گئے، یقیناً چلے گئے۔ میرے دوست بزرگوں، دکھ افسوس اپنی جگہ ہے، اپنی وقت پورا کر کے گئے، اپنے وقت کو پورا کر کے اللہ کے پاس چلے گئے، دین کی خدمت کرتے ہوئے گئے، دین کا کام کرتے ہوئے گئے۔ یہ اچھی موت ہے میرے دوست بزرگوں۔ اپنا ایک چراغ چھوڑ کر گئے ہیں، یاد رکھیے، اپنا ایک نعم البدل چھوڑ کر گئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی ہیں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ہیں، ان کی بیوی ام سلمہ، دونوں میاں بیوی کے اندر بڑی محبت تھی، میاں بیوی سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آج کے زمانے کی طرح نہیں، بیوی شوہر لڑائی کرتے ہیں، بیوی شوہر پر، شوہر بیوی پر ظلم زیادتی کرتے ہیں، بیوی شوہر کا حق، شوہر بیوی کے حق کو ادا نہیں کر رہا ہے۔ آج آئیے مرکز العلوم سوگڑا میں، امارت شرعیہ اڑیسہ میں امیر شریعت یہاں موجود ہیں، ان سے پوچھئے ہر 2 دن کے اندر کوئی نہ کوئی معاملہ بیوی شوہر کا ہے، بچے بھی ہیں، لڑ رہے ہیں، آپس میں دھینگا مستی، لڑائی، میرے دوست بزرگوں، ہنگامہ برپا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزما ہے۔ ایسا لگتا ہے ایسا خطرناک ماحول بن گیا ہے، نہ بیوی جانتی ہے شوہر کا حق کیا ہے، نہ شوہر جانتا ہے بیوی کا حق کیا ہے۔ قرآن نے بتلا دیا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، قرآن نے کہا 2 چیزیں ہو، مودت، رحمت، یعنی ایک دوسرے پر مہربان، ایک دوسرے سے محبت آج نہیں پائی جاتی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے جوانوں، اب حدیث میں آتا ہے حضرت ام سلمہ، حضرت ابو سلمہ، میاں بیوی انتہائی درجے کی محبت، ایک دوسرے کے پر مہربان، ایک دوسرے پر شفقت، ایک دوسرے کے حق کو ادا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے حضرت ام سلمہ کا، حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کا انتقال ہو جائے یا کوئی میرے دوست بزرگوں کوئی ایسی حالت پیش آ جائے، اگر انتقال ہو جائے، اگر آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کے بدلے میں آپ کو نعم البدل عطا کرے گا۔ یہ نعم البدل کا مطلب یہ ہے اس سے بہتر بدلہ عطا کرے گا، اس سے اچھا بدلہ عطا کرے گا، بہترین بدلہ اللہ جس شکل میں چاہیں دے سکتے ہیں، اللہ کو اختیار ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے جوانوں، اللہ کے نبی کا یہ فرمان حضرت ام سلمہ کو یاد تھا، شوہر کا انتقال ہو گیا، دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ دل میں یہ خیال آیا کہ نبی پاک نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر نعمت عطا کرے گا۔ میرا شوہر مجھے بہت پیارا تھا، میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، میرا شوہر مجھے بہت پیارا تھا، لہذا میں نہیں پڑھوں گی، مجھے اس سے بہتر نعمت نہیں چاہیے، یہ سب سے بہتر نعمت میرے لیے تھا۔ روایت میں آتا ہے لیکن دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مجھ کو پڑھنا چاہیے، فوراً پڑھتی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھتی ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، پڑھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ عدت کے گزرنے کے بعد ام سلمہ کی شادی رحمت کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے۔ میرے دوستوں،
وہ نبیوں میں نبیوں کا سردار اعلیٰ، وہ نبیوں میں نبیوں کا سردار اعلیٰ، بشر ہے مگر دو جہانوں سے بالا، وہی حسن عالم ہے سب سے نرالا، وہی حسن عالم ہے سب سے نرالا، وہ ختم النبی بن کے آیا جہاں میں، وہی ہادی کل ہے کون و مکان میں، حقیقت کا لولو ہدایت کا لالا، وہی حسن عالم ہے سب سے نرالا، وہی حسن عالم ہے سب سے نرالا، میں باتیں انہی کی بتانے چلا ہوں، میں نعت نبی گنگنانے چلا ہوں، میں ساجد جہاں کو جتانے چلا ہوں، وہ اعلیٰ ہے اولیٰ جہاں سے دو بالا، وہی حسن عالم ہے سب سے نرالا، وہی حسن عالم ہے سب سے نرالا۔ دوست بزرگ نوجوانوں، آج حال کیا ہے؟ آج مدارس پر ہمارا اعتماد نہیں، علماء پر ہمارا اعتماد نہیں، ائمہ پر ہمارا اعتماد نہیں۔ میرے دوست بزرگوں، جس پر اعتماد کریں گے ہم علماء پر، ہمارا ایمان تازہ ہوگا، ایمان میں تازگی پیدا ہوگی، ایمان میں چاشنی پیدا ہوگی، ایمان میں روشنی پیدا ہوگی۔ اس وقت علماء پر اعتماد کریں گے، مدارس پر اعتماد کریں گے، اماموں پر بھروسہ کریں گے، علماء کے ساتھ رہیں گے۔ میرے دوست، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یعرثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذہ اخذ بحظ وافر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، انبیاء درہم و دینار تقسیم نہیں کرتے۔ میرے دوست بزرگوں، اس نے فرمایا وہ علم کو تقسیم کرتے ہیں، وہ علم جو علماء کو دیا، وہ علم جو علماء کے سینے میں ہے۔ میرے دوست بزرگوں، وہ علم نبوت ہے، اللہ کے نبی کے وارث ہیں، نبی کی وراثت میں وہ علوم کو تقسیم کرتے ہیں، علم دین کو تقسیم کرتے ہیں۔ یہ مدارس کی شکل میں، مکاتب کی شکل میں، مساجد کی شکل میں، اماموں کی شکل میں، تبلیغ کی شکل میں، جماعت کی شکل میں، جمعیت کی شکل میں، اجتماعیت کی شکل میں۔ میرے دوست بزرگوں، یہ آپ کے ہمارے سامنے قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں، اللہ کا کلام پیش کرتے ہیں، اللہ کا فرمان پیش کرتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یاد رکھیے علماء کا دنیا سے جانا یہ ہمارے لیے، یاد رکھیے ہم یہ سمجھتے ہیں وہ چلے گئے، لیکن ایک خلا چھوڑ کر گئے، ایک ایسی خلا چھوڑ کر گئے جو وہ روشنی پھیلاتے تھے، ایک روشنی کی شکل میں، مدرسے کی شکل میں آج ہمیں دیا، اپنی اولاد کی شکل میں آپ کے حوالے کیا، آپ کے علاقے کو روشن و تابناک بناتے رہے۔ میرے دوست، میرے بزرگوں، یہ دنیا ہے، سب جائیں گے، جو بھی آیا ہے وہ جائیں گے۔ میرے دوستو، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، ہمیشہ والی زندگی ہے، وہ زندگی ایسی، اس کے بعد دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ کفار مکہ اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھتے تھے، اے مسلمانوں کے پیغمبر، آپ یہ کہتے ہیں ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ہڈیاں کھوکھری ہو جائیں گی، جسم کو مٹی کھا لے گی، دوبارہ زندگی کیسے ملے گی؟ قرآن کہتا ہے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ وہ کہتے تھے ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ہمارا دوبارہ پیدا ہونا بڑے دور کی بات ہے۔ فرمایا اِذَا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون۔ کہا اللہ نے، یہ کہتے تھے ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں کھوکھری ہو جائیں گی، کہ ہمارے باپ دادا کو زندہ کیا جائے گا۔ اللہ نے کہا اے میرے حبیب بتا دیجئے تمہارے اگلے
پچھلے سب کو ہم ایک مقرر دن میں جمع کر دیں گے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کہتا ہے افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید۔ اللہ کہتا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم پہلی دفعہ پیدا کر کے تھک گئے؟ جب پہلی دفعہ بنانے پر قادر ہیں، دوبارہ بنانا ہمارے لیے آسان ہے۔ پہلی دفعہ ہم نے ایک پانی سے تمہارا نقشہ بنا دیا، اس ناپاک پانی سے ہاتھ بنا دیا، پیر بنا دیا، ناک بنا دیا، آنکھیں بنائی، سر بنایا، دل و دماغ بنا دیا۔ اللہ فرماتا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصیرا۔ اللہ کہتا ہے تم قابل تذکرہ چیز نہیں تھے، تمہارے ماں باپ کے ملے جلے پانی سے ہم نے تمہیں سننے والا دیکھنے والا بنا دیا، ہم نے تمہارا وجود بخشا، ہر چیز ہم نے بنا دیا۔ اس ناپاک پانی سے ہم نے خون کا لوتھڑا، گوشت کا ٹکڑا بنا دیا، ہاتھ بنا دیا، پیر بنا دیا، سب کچھ دیا۔ آج تمہیں کیا ہوا ہے؟ اللہ کہتا ہے یا انسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے مناسب شکل و صورت دی، ناک صحیح جگہ، آنکھ صحیح جگہ، دل و دماغ صحیح جگہ، ہاتھ پیر صحیح جگہ ہم نے تیرے لگا دی۔ تجھے کیا ہوا؟ تو دھوکے میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اللہ کہتے ہیں ہم نے مناسب شکل تجھے دی، سب کچھ دیا ہے، لیکن کیا ہوا؟ اللہ فرماتے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے دل دیا وہ سمجھنے کو تیار نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے نگاہ دی وہ دیکھنے کو تیار نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے کان دیا وہ سننے کو تیار نہیں۔ كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، وہ یا کان میں ڈانٹ پڑا ہوا ہے۔ اتنے ہی نہیں، جب دین کی بات کہی جاتی ہے يَغْشَوْ ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ اللہ کہتا ہے کپڑا رکھ لیتے ہیں، کانوں پر کپڑا رکھ لیتے ہیں، آنکھوں پر پردہ رکھ لیتے ہیں، آنکھ بند کر لیتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ کہتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرے دوست بزرگوں، بتلائے گا کون؟ علماء بتلائیں گے۔ بتلائے گا کون؟ مدارس والے بتلائیں گے۔ میرے دوست بزرگوں، یاد رکھو یہ مدارس ہمارے زمین پر قرار کا ذریعہ ہے۔ آج یہ مدارس ہیں آپ کے ساتھ، پورے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر ایک وہ قوم مسلمان ہے، پوری دنیا پیچھے پڑی ہے، اس کو ہلاک کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ کیا بات ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کون ہے؟ کس بنیاد پر ہے؟ میرے دوست، بنیاد یہ ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، ہمارے اندر ایمان نہیں ہے۔ جھوٹ کہتا ہے جو کہتا ہے وہ جھوٹ ہے اپنے کہنے میں۔ اگر وہ سچا ہے صبح کی نماز مسجد میں نظر آتا، اگر وہ سچی میری ماں بہن ہے فجر کی نماز میں بیدار ہو جاتی، اگر وہ جوان سچا ہے فجر کی نماز میں بیدار ہو جاتا۔ وہ جھوٹ کہتا ہے جمعے کی نماز میں آ کے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یہ جھوٹا مسلمان ہے۔ یہ جمعے کی نماز میں مسجد میں آ کر ہنگامہ کرنے والا یہ جھوٹا مسلمان ہے۔ اور آج کل تو نوجوان، اللہ اکبر، اب یہ ہے کہ جمعے کا خطبہ جانتا ہے، اس کو ٹائم پتہ خطبہ کب ہوتا ہے۔ نوجوان تیل لگا کے، سرما کاجل لگا کے، گھر والی کا پاؤڈر لگا کے آکے مسجد میں آگا، ارے نواب کا ناتی بیٹھا ہے، ارے پھر اگر دیکھا خطبہ شروع ہوا نہیں، 5 منٹ دیر ہو گیا، کہتا سردار صاحب گھڑی دیکھتے رہو کیسا ہوتا ہے، گھڑی دیکھو، امام چلیں گے نہیں، پیر کیا ٹوٹ گیا، چلیں گے نہیں۔ امام تمہارے گھر کا غلام، امام تمہارا نوکر ہو کون تم؟ امام کے سامنے تمہاری ہماری حیثیت کیا ہے؟ تمہیں پتا بھی ہے امام کون ہے؟ تمہیں پتا ہے نبی نے کیا دعا دی ہے؟ تمہیں پتا بھی ہے نبی کا فرمان ہے؟ یاد رکھو، اگر یقین نہیں کرو گے ایمان چلا جائے۔ تم جمعے بھی نہیں آتے سننے کے لیے، تم دین بیزار لوگ ہو، تمہارا دین موبائل بن چکا ہے، تمہارا دین یوٹیوب بن چکا ہے، تمہارا دین فیس بک بن چکا ہے۔
तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो। दोस्तों, सफ़र करता हूँ, रास्ते में देखता हूँ मुसलमानों को, रास्ते में देखता हूँ मुसलमान को शराब पीते हुए। मुसलमान है जो हराम पी रहा है, मुसलमान है हराम में आगे है। आज कहता है वो गाली देता है, वो मारते हैं, मार डालते हैं, हलाक कर देते हैं। ये कुछ नहीं हुआ अभी। जिस दिन अब मेरे दोस्तों, आज मैं कहता हूं, जिस दिन मुसलमानों की सारी मस्जिदें सुबह की नमाज में इस तरह भर जाएं जिस तरह से जुमे में भर जाते हैं, कसम खुदा की जालिम खत्म हो जाएंगे, जुल्म खत्म हो जाएगा। आज भी हम सफर करते, रास्ते में अजान दे के नमाज पढ़ते हैं, कोई परेशानी नहीं। आज कहते हो मुसलमान ऐसा हुआ, अल्लाह के नबी के खिलाफ उसने बात कही। आज वो कार्टून बना मुसलमान कहता मैदान में जान दे दूंगा, जो जान चाहे तो जान देंगे, जो माल चाहे तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा, नबी का चाहो जलाल देंगे। नारा लगाने वाला मेरा मुसलमान, तेरी जिंदगी में नबी की सुन्नत है कि नहीं? तेरी जिंदगी कैसी है? नमाज है कि नहीं है? आज मुसलमानों, आज वक्फ बोर्ड की बात आ रही है। क्यों आई? किस वजह से आई? हमारी वजह से। कोई हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। हम बदल जाएं, हम अपने आप को बदल लेंगे, दुनिया बदल जाए। हमने दुनिया को सजाया है, ये मुल्क हमारा है, ये हिंदुस्तान से हम सच्चा प्यार करते हैं। हिंदुस्तान के लिए हमने कुर्बानी दी है, उलमा ने कुर्बानी दी है। टोपी दाढ़ी वाले सामने तीरों के थे, सामने गोलियों के थे, सामने बमों के थे, सामने तोप के थे। तुम कहां थे? मेरे मुसलमानों, कहां की बात कर रहे हो? कहां हो तुम? ये हिंदुस्तान हमारा प्यारा मुल्क है, हमने कुर्बानी इसके लिए दी है, आज भी देंगे, ता जिंदगी देते रहेंगे। आज कहां है वो उलमा का जज्बा, उलमा की मोहब्बत? ये सबसे प्यारा मुल्क हमारा है। हमने इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम एकता प्रेम को हमने बाकी रखा है। आज हम कहां हैं? किस जगह, कहां खड़े हुए हैं? उलमा पर उलमा गुजरते जा रहे हैं। याद रखिए, ये बहुत खतरनाक मामला है। हमारे बड़ों का जाना कोई मामूली चीज नहीं है। हमारे बड़ों का सर से चले जाना मुसीबत का आना है। अपने बड़ों की कदर करो। हजरत अमीर शरीयत मौजूद हैं, आज उलमा मौजूद हैं, हमारे बड़े मौजूद हैं। इनकी कदर कर लो, याद रखो, वरना फिर वो होगा अब पछताए क्या हुआ जब चीड़ा चुग गई खेत। मेरे दोस्तों, इसलिए उलमा पर एतमाद करो, उंगलियां मत उठाओ, उलमा पर एतमाद करो। अब उनकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी उनके हवाले करना, अपने आप करेंगे इंशाअल्लाह। चमन में रह के गुल की ताजगी को भूल बैठे हो, चमन में रह के गुल की ताजगी को भूल बैठे हो, निज़ाम जिंदगी की बरहमी को भूल बैठे हो, निज़ाम जिंदगी की बरहमी को भूल बैठे हो। नबी का कलमा पढ़ते हो, नबी का नाम लेते हो, नबी का कलमा पढ़ते हो, नबी का नाम लेते हो। फकत दुनिया की खातिर तुम नबी को भूल बैठे हो, फकत दुनिया की खातिर तुम नबी को भूल बैठे हो। चमन में रह के गुल की ताजगी को भूल बैठे हो। तुम्हारा मर्तबा क्या है खुदारा, अब तो पहचानो, तुम्हारा मर्तबा क्या है खुदारा, अब तो पहचानो। खुदा का कहर नाजिल हो न जाए है मुसलमानों, खुदा का कहर नाजिल हो न जाए है मुसलमानों। जवाहिर चुन रहे हो जौहरी को भूल बैठे
जवाहिर चुन रहे हो जौहरी को भूल बैठे हो, निज़ाम जिंदगी की बरहमी को भूल बैठे हो, चमन में रह के गुल की ताज़गी को भूल बैठे हो, निज़ाम जिंदगी की बरहमी को भूल बैठे हो, फ़क़त दुनिया की खातिर तुम नबी को भूल बैठे हो। दोस्तों, जवानों, हज़रात उलमा इकराम तशरीफ़ रखते हैं और हम लोग भी मरकज़ुल उलूम में हमने दुआ भी की हज़रत मौलाना के लिए। हकीकत ये है कि हमारे बड़े थे, वालिद के होनहार शागिर्दों में थे, और जब मुझे इत्तला मिली और उसके बाद व्हाट्सएप में देखा, फिर आपकी इमाम साहब का भी फ़ोन आया। मैं एक प्रोग्राम में गया था, वहाँ वादा ये था 1 महीने से कि वहाँ दुआ कराऊंगा आखिर में। फिर मैंने उनसे दरख्वास्त की, देखो हमारे एक बहुत बड़े आलिम दुनिया से रुखसत हो गए हैं, मेरा उसमें हाजिर होना मेरे लिए सआदत की बात होगी। अल्लाह ने मुझे हाज़री का मौका भी दिया। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला हज़रत मौलाना की मग़फ़िरत फ़रमाए, दर्जात को बुलंद फ़रमाए, इस इदारे की अल्लाह हिफाजत फ़रमाए, आप सब की हाज़री को अल्लाह कबूल फ़रमाए अल्लाह ताला। दूसरी बात ये है कि आपके पास होगा व्हाट्सएप में QR कोड वक़फ़ बोर्ड का, उसमें आपको जीमेल में जा कर के क्लिक करेंगे तो आपको एक मैसेज मिलेगा कि हम वक्फ तरमीमी बिल की मुकम्मल तरदीद करते हैं, बाइकाट करते हैं। मैं एक जुमे तक का वक्त है, आप हजरात हर एक नौजवान जो समझ ना पाए तो मालूम कर ले, उसमें आप करेंगे अपना नाम एड्रेस डाल के, ऊपर एरो होगा उस पर आप क्लिक कर देंगे, वो मैसेज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पहुंच जाएगा। हुकूमत ने एक वक्त दिया है, इसमें अगर जितने मैसेज हम करेंगे इंशाअल्लाह हमारी इस मैसेज से अल्लाह ताला, हमारी दुआ इस मैसेज से अल्लाह ताला उस वक्त तरमीम बिल को अल्लाह ताला नाकाम कर देंगे। अल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर अमन अमान अता फरमाए, अल्लाह ताला हमारे इलाके में अमन व शांति अता फरमाए, हिंदू मुस्लिम एकता प्रेम को बाकी रखे। अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों की इज़्ज़त व आबरू ईमान अक़ीदे की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला इस मुल्क पर जालिमों के तसल्लुत को ख़त्म फरमाए, फ़लस्तीन की अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह इस इदारे की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।